روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ یسوع کے ببرکت خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو اپنے ہاتھ میں لے لیں، نہیں تو کاپی پینسل لے لیں اور ان آیات مبارکہ کو نوٹ کرتے جائیں اور ہر روز اپنی فیملی میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں اور اس میں ان آیات مبارکہ کو ضرور اسٹڈی کیا کریں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، نیا ٹاپک ہے، بائبل مقدس کے مطابق زر کی دوستی۔ بائبل مقدس ہمیں زر کی دوستی سے آگاہ کرتی ہے اور کیا فرماتی ہے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا چیپٹر نمبر 13 ہے اور اس کی آیت مبارکہ 5 جو ہے وہ ہم مل کر تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھ کو نہ چھوڑوں گا۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، اس آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ چیلنج بے راہ روی کے خلاف تنبیہ سے آگاہ کرنا ہے۔ نئے عہد نامہ میں لالچ اور حرام کاری کے بارے میں بہت سی آیات مبارکہ فرمائی گئی ہیں تاکہ ہم ان پر غور کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر جو کہ دولت، روپیہ، پیسہ، سونا اور چاندی اور دنیا کی مختلف خواہشات جو ہیں ان کے ساتھ اپنی فرینڈشپ نہ کریں، ان کے ساتھ اپنی دوستی نہ کریں، بلکہ جو کچھ خدا نے ہمیں عنایت کیا ہے ہم اس پر قناعت کریں۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط ہے اور اس کی چیپٹر نمبر 2 آیت مبارکہ 15 اور 16 اور 17 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: نہ دنیا سے محبت رکھو، محبت سے مراد دوستی نہ رکھو، نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ خدا باپ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور دنیا کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر، اس کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ میرے عزیزو، گو کہ روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی ہر انسان کی خواہش ہے، اس کے پاس ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس اس کی مخالفت نہیں کرتی کہ آپ دولت مند ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سارے ایسے مقدسین گزرے ہیں، ایسے انبیاء اکرام گزرے ہیں جو کہ بڑے دولت مند تھے۔ بائبل مقدس دولت کو
بالکل جائز قرار دیتی ہے، لیکن صرف اس بات کے لیے ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈشپ نہ کریں، اس کے اوپر زیادہ دوستی کو ترجیح نہ دیں، ہر وقت اس کے بارے میں نہ سوچتے رہیں، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بڑی مشہور و معروف آیات مبارکہ ہے، پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس زر کی دوستی سے ایک طرف ہو جائیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیں۔